أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين۔ مشکلوں کا حل اور مشکل کشا سے سوال کہ یہ حل کے لیے کہاں جائیں، یہ ہمارا آج کا سیشن ہے۔ انسان ظاہری طور پر جتنی ترقی کر رہا ہے اتنا ہی وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو رہا ہے، اور جناب امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں یہ پریشانیاں انسان کے بڑھاپے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بیماریوں سے دوچار افراد بالخصوص مثلا شوگر کو آپ دیکھیے، بلڈ پریشر کے مسائل کو دیکھیے، ڈپریشن کے مسائل کو دیکھیے، ان کی اصل بنیاد یہ انسان کی پریشانیاں ہیں۔ اب ان پریشانیوں میں کس دروازے پہ جائیں، اس دروازے کا نام ہمیں اللہ کے رسول نے علی کی صورت میں بتلایا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام سے اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں۔ خود قرآن مجید نے جو پریشانیوں سے بچنے کی راہیں بتلائی ہیں ان کی تفسیر امیر المومنین سے پوچھتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھیے جہاں ارشاد پروردگار ہوتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جن کے دل بےتاب ہیں ان بےتاب دلوں کے علاج کا نام اللہ کا ذکر ہے۔ اور وہ کریم اللہ کبھی یہ فرماتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو زیادہ سے زیادہ، فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ کبھی فرماتا ہے اس کی دی ہوئی نعمات کو یاد کرو۔ اب یہ خود ایک اصول ہے، اگر انسان اس کی دی ہوئی نعمات کو یاد کرے تو جو اس نے چیزیں ہم سے دور رکھی ہیں ان کی نوبت ہی نہیں آتی، اس لیے کہ اس کی دی ہوئی نعمات ہی اتنی ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، گننا چاہیں تو گن ہی نہیں سکتے۔ جب گن نہیں سکتے تو وہ جو ان کو نہیں گن سکتے ان کو مد نظر رکھیے، اور جو چیزیں اس نے ہم سے دور رکھی ہیں وہ کریم اور مہربان ہے۔ ماں اس کی ایک جھلک ہے۔ ماں اگر بچے سے کوئی چیز دور رکھتی ہے تو اس لیے دور نہیں رکھتی کہ ماں کو اس چیز سے پیار ہے، اس بچے سے نہیں، بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے اور اس کے لیے نقصان دہ کیا ہے۔ کریم اللہ بھی اگر کوئی چیز ہم سے دور رکھتا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ البتہ کبھی یہ پہلو میں ہم نے گزشتہ سیشن میں عرض کیا تھا کہ کبھی ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے وہ کوئی چیز روک لیتا ہے تو اس کے لیے استغفار کا نسخہ بتلایا ہے علی ابن ابی طالب نے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میرا ذکر کرو، دل مطمئن ہوں گے، میری نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر یہ نعمتیں یاد ہوں گی تو یوں بھی دل مطمئن ہوگا۔ اور پھر جب یہ پوچھا کریم اللہ تیرا ذکر ہے کیا، تو بڑی تاکیدوں کے ساتھ اور اپنے خوبصورت انداز سے تعارف کے بعد اپنا ذکر کا مفہوم واضح فرمایا۔ جناب امیر علیہ السلام اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں وہ عرض کریں گے، لیکن یہاں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 کو دیکھیے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے انی انا اللہ، میں ہی بس اللہ ہوں، معبود آپ کا میں ہی ہوں، اب میرے ہی بندے بن کے رہیں۔ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے میرے سوا، بس میں ہی معبود ہوں۔ کیا کریں پروردگار؟ فاعبدونی، فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، عبادت کا جب نام آتا ہے تو سر فہرست عبادت نماز کی صورت میں آتی ہے۔ فرماتے ہیں فَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھو یہ عبادت ہے، اور اس کو پڑھو میرے ذکر کے لیے۔ اب یہ ذکر کیا ہے؟ جناب پیغمبر اکرم نے ایک مقام پر سفینۃ البحار والے علامہ شیخ عباس قمی نے اس کو لکھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کو مخاطب ہو کے جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یا علی، ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ الفاظ ہیں۔ جب پیغمبر نے خطاب کیا جناب امیر کو، الفاظ یہ ہیں یا علی
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر حقیقی کیا ہے؟ جب اللہ کی معصیت اور اللہ کے کسی حرام کے ساتھ واسطہ پڑے، سامنے آپ کے حرام ہو، آپ کو اس حرام کی چاہت بھی ہو، لیکن آپ اس حرام کو اس لیے چھوڑ دیں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، خوف الہی سے اس حرام کو ترک کر دیں، یہ حقیقت میں ذکر پروردگار ہے۔ یہ مخاطب جناب پیغمبر ہیں، مخاطب علی ہیں، اور گویا علی کو خطاب کر کے ہمیں بھی مخاطب ہو رہے ہیں پیغمبر اکرم کہ آپ دیکھو یہ ذکر حقیقی ہم زبان سے تسبیحات اربع پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھنی چاہیے اس لیے کہ اس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، لیکن حقیقی ذکر پیغمبر فرماتے ہیں کیا ہے؟ حرام سامنے ہو اور پھر یوسف یعقوب کی طرح اس کو ٹھوکر مار کے یہ کہیں نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے خوف سے اس کی معصیت سے بچ رہا ہوں، تو یہی تقوی ہے اور یہی حقیقت میں ذکر پروردگار ہے۔ تو اقیم الصلاۃ لذکری، رب فرماتے میری نماز کو ذکر سمجھ کے پڑھو، یعنی ایسے پڑھو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر یہ نماز آپ کو ان برائیوں کے وقت یاد دلاتی رہے کہ آپ کا مالک کوئی ایسا ہے جس نے آپ کو یہ نماز کا حکم دیا ہے، خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے مالک خفا ہو جائے۔ اب یہ ہے انا اللہ، وہ جو کہتا ہے میں ہوں مالک، میں ہوں معبود، تو یہ چیز مد نظر رہے کہ اس کی ناراضگی کے خوف سے اگر ہم رک جائیں تو یہ حقیقی ذکر ہے۔ لہذا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب ہم ایسے کسی مرحلے پہ رک جائیں گے تو یہ دل مطمئن ہو جائے گا، اور وہ جس کے ذکر سے ہم رکے ہیں وہ بھی پھر ہمیں بے وارث نہیں چھوڑے گا۔ وہ فرمایا تو نے میرے لیے یہ کیا، میں تیرے لیے یہ کر رہا ہوں۔ اور اذکار میں سے یہ ذکر خاص کر یہ ایک ذکر ذہن میں رہے جو پیغمبر اکرم نے فرمایا اور علی کو سنایا، لیکن ایک ذکر ہے جس ذکر کا میں آج کے سیشن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی ذکر الہی ہے۔ رب کریم ایک جگہ پہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کوئی ایسے ہیں اللہ کے بندے جن کو اللہ یاد کر رہا ہے؟ ہاں، ہر بندے کو اللہ یاد کر رہا ہے، لیکن اپنے اس خاص بندے کو جس کی عبودیت اور جس کی بندگی کا نماز میں بھی اظہار کرواتا ہے وہ ہے ذات پیغمبر، اور ذات پیغمبر کے لیے ذات توحید فرماتی ہے میں ذکر کر رہا ہوں، میرے ملائکہ ذکر کرتے ہیں، اے مومنین آپ بھی ذکر کریں۔ کریم اللہ وہ ذکر کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان، اگر کوئی مشکل پیش آئے، کہیں کسی تکلیف اور دکھ میں گھر جائیں تو اس ذکر کو یاد رکھیے۔ جناب پیغمبر اکرم کا ذکر، ذات توحید کے اس فرمان کو دہرا لیجئے۔ کریم اللہ تو نے فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو نے فرمایا میں ذکر کرتا ہوں، میرے فرشتے ذکر کرتے ہیں، میں بھی ذکر کرتا ہوں اور تم بھی ذکر کرو۔ پروردگار ابھی ذکر کیسے کریں؟ نماز اللہ نے بتلائی ہے، پیغمبر نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اس نماز میں بھی جس کو کہا اقیم الصلاۃ لذکری، اس میں بھی جس ذکر کو بعد از مصطفیٰ ذکر کیا، فرمایا جب میری شہادت دے دو، میری توحید کی گواہی دے دو، کہہ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو وہ جس نے آپ کو میری وحدانیت بتلائی ہے اس کو یاد کر لو۔ پروردگار کیسے یاد کریں؟ فرمایا کہو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ہاں پروردگار تیری توحید بتلانے والے تیرے محبوب کو بھی یاد کر لیا، کہا نہیں اس یاد کو مکمل کرنا ہے تو کیا کہیں؟ کہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مصطفیٰ کے ساتھ اس کی آل کو بھی ذکر کرو۔ ہاں پروردگار کہہ دیا، فرماتے ہیں اب آپ اس مقام پر پہنچ گئے کہ آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب گویا مرحلہ یہ آ گیا کہ آپ کہہ رہے
رہے ہیں اب السلام علیک ایھا النبی و رحمت اللہ، گویا نبی آپ کا مخاطب ہے، نبی آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو سلام کرنے کے قابل ہو گئے۔ ہاں یہ ذکر ہے جس ذکر کے لیے امیر المؤمنین کلمات کسار نمبر 361 میں نے ہزاروں بار اس ذکر کو دہرایا ہے۔ جناب امیر کے الفاظ ہی کو امام فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی مشکل پیش آئے اس کو دہرا دیتا ہوں۔ کلمات کسار نمبر 361 امیر المؤمنین فرماتے ہیں اذا کانت لک الی اللہ سبحانہ حاجت فابدأ بمسألۃ الصلاۃ علی رسول، جب اللہ سے کوئی حاجت طلب کرو، کوئی مشکل بن جائے، مشکل کشائی چاہیے، میں علی مشکل کشا اس مشکل کا حل بتلا رہا ہوں، اس لیے تو ہم نے یہ عنوان دیا ہے اے مشکل کشا، مشکلوں کے حل کے لیے ہم کہاں جائیں؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں جب اللہ سے کوئی حاجت طلب کرو تو پہلے رسول پر درود بھیجو۔ اب رسول پر درود کا وہی طریقہ جو عرض کر چکے نماز میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر اپنی حاجت مانگو، کیونکہ خداوند عالم اس سے بلند تر ہے کہ اس سے دو حاجتیں طلب کی جائیں، یعنی ایک صلوات طلب کی جائے اور دوسری اپنی حاجت، اور ایک پوری کر دے اور ایک روک لے، نہیں یہ اس سے بلند تر ہے۔ تو عزیزان ہاں ذکر خدا دلوں کو مطمئن کرتا ہے، تو اس ذکر خدا میں سے ایک ذکر ہے اس کے ان نیک بندوں کا ذکر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی صورت میں اللہ کی بھی یاد ہوگی، رسول اللہ کی بھی یاد ہوگی، آل رسول کی بھی یاد ہوگی، یقیناً مشکلیں حل ہوں گی۔ ایک نسخہ یہاں یہی ہے صلوات کا، گزارش ہے مشکلوں میں گھر جاؤ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی ورد سے پہلے رب کو واسطہ دو، تو نے کہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں بارہا یہ نسخہ بتلاتا رہتا ہوں، ایک لبنان کے بزرگ نے اپنے تجربات سے بتلایا ہے کہ پھر صلوات شروع کرو، 1000 بار رسول کو ہدیہ کر دو، 1000 بار صلوات پڑھ کے جناب زہرا کو ہدیہ کر دو، جناب علی مرتضیٰ کو، وہ امام عصر تک ہدیہ کرتے جاؤ۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ کو سامنے رکھو اور وہ آیت ساتھ ساتھ دہراتے رہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں تیرے ساتھ اس ذکر کو دہرا رہا ہوں، پروردگار میری طرف سے یہ ذکر ہدیہ ہو جائے، یقیناً مشکلیں حل ہوں گی۔ اور ایک امیر المؤمنین سے اور مختصر لفظوں میں مشکل کشائی کا نسخہ بیان کرتا جاؤں، انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے عرض کریں گے، وہ ہے کلمات کسار نمبر 6 میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں وَالصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ، صدقہ کامیاب دوا ہے، جس دوا کے با اثر ہونے کا، جس دوا کے ذریعے نجات ہونے کا اعلان علی کر رہے ہیں وہ ہے صدقہ۔ اس لیے جب مشکلوں میں گھر جاؤ صلوات بھی پڑھ لو اور پھر ساتھ صدقہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق دے دو اور پھر اللہ سے التماس کرو، یقیناً مشکلیں حل ہوں گی۔ پروردگار مشکل کشا کے دروازے سے ہمیں اس ذات کریم تک پہنچنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے اور پھر اس سے قرب ہو جائے، تو پھر انسان کبھی علی کی زبان مبارک کی طرف ہے، وہ آپ کے سامنے ہے جہاں 40 دفعہ، اور بعض ویڈیوز بھی موجود ہیں، خوبصورت انداز میں ان آیات کو پڑھا کیجئے۔ 40 دفعہ اللہ نے فرمایا مجھے یوں پکارا کرو، ربنا ربنا ربنا، لیکن میں جب اسی آیت کے تشریح و تفسیر کے طور پر علی امیر المؤمنین کی دعاؤں کو دیکھتا ہوں، مفاتیح الجنان کی ابتدا میں کافی ساری دعائیں، طویل دعائیں جو علی امیر المؤمنین سے نقل ہیں، ان میں سے ایک دعا
دعائے کمیل ہے۔ جناب امیر وہاں دعا مانگتے مانگتے پھر ربنا کی تفسیر کیسے بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کہو ربنا، علی فرماتے ہیں یا رب یا رب یا رب۔ تو یہ نسخے ہو گئے تین، علی نے اس کا رب ہونا ہمیں سکھایا، صدقہ کے ذریعے سے، صلوات کے ذریعے سے۔ اور کیا ہی خوبصورت ہو اگر صلوات کی ایک تسبیح جا کے سجدے میں پڑھ لی جائے اور شکرانے کا سجدہ اس کو بنا لیا جائے۔ تیری ذات کا شکر ہے، تیری ذات نے ہمیں اس گھر سے مربوط رکھا، جنہوں نے ہمیں تیری عظمت سکھائی، اور فقط تیری عظمت سکھائی نہیں، میدان میں سارا کچھ قربان کر کے یہ بتلایا جو اللہ کے ہو جاتے ہیں وہ علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے بھی یہی کہتے ہیں جو تو چاہے، جو تیری رضا ہو۔ اور جو علی اکبر جیسے جوان کی جگر کے نیزے نکال کے بھی اور ان کو ہاتھ ڈال کے بھی یہی کہتے ہیں اکبر تو حقیقت میں تو ہے، ہم نے تیرے نام پہ یا تیرے غلامی کے طور پر ان بچوں کو سامنے لے آئے۔ لیکن اے اللہ جس نے ابراہیم کی دعاؤں کو قبول کیا، یاد رکھیے عزیزان کبھی مایوس نہ ہو۔ میں نے عرض کیا آیت مجیدہ ہے، امیر المومنین کا یہ فرمان گزشتہ سیشن میں عرض کیا ہے کہ جس کے پاس استغفار ہو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جب مشکل آئے تو ذہن میں رکھا کیجئے اس کریم اللہ کو جو کہتا ہے مجھے ربنا کہہ کے پکارو، اب اس کو پکارو۔ کیسے پکاریں؟ ایک وہ منظر تھا جب آگے دریا تھا، پیچھے فرعون تھا، درمیان میں موسیٰ تھے، اور اب یہاں آگے سے بھی رکاوٹ، پیچھے سے دشمن، لیکن یہ ہے کہ اس گھرے ہوئے ماحول میں بھی جناب موسیٰ رب سے مایوس نہیں ہوئے، رب کو پکارا تو اس نے جواب کیسے دیا، موسیٰ عصا پانی میں مار، میں تیرے لیے راہیں بناؤں گا، آگے آگ ہے اور جناب ابراہیم منجیک میں ہیں، منجیک سے پھینکے جا رہے ہیں، درمیان میں بچانے والا یا امیدوں اور سہارے والا کون ہے؟ اسی کو ابراہیم نے پکارا، رب نے آگ کو کہا کونی بردم و سلاما۔ اس کو مد نظر رکھیے، جناب یونس کی اس دعا کو مد نظر رکھیے، تاریکیوں پہ تاریکی، مچھلی کا پیٹ، کوئی اور سہارا نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، یہ ورد اور یہ ذکر ہے۔ تو اس کا حل دیکھیے۔ آخری جملہ عرض کروں کہ اگر کہیں مشکل آ جائے تو یوسف و یعقوب کو دیکھیے، باپ اتنا بیٹے کے بچھڑ جانے پہ رویا کہ باپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن جملہ جو جناب سید الشہداء نے جناب ام لیلہ کو کہا تھا، دعا تعلیم دی تھی، یا راد یوسف الی ابی، اے لیلہ جاؤ یہ دعا مانگو، اے یوسف کا پلٹا کے یعقوب کی طرف لے آنے والے اللہ، اے یعقوب کو اپنا بچھڑا ہوا بیٹا ملانے والے اللہ، مجھے بھی میرا بیٹا ملا۔ یعقوب و یوسف کو یاد کیجئے، دعائے یونس یاد کیجئے، وہ منجنیک اور وہ جناب ابراہیم کا امتحان یاد کیجئے، وہ موسیٰ کی مشکلوں کو یاد کیجئے۔ تو انسان اگر ان یادوں کو دیکھے تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے اپنے دکھ تو یاد ہی نہیں رہتے۔ بس اتنا کبھی کبھی میں خود جو اس انداز سے گفتگو کا موقع ملتا ہے، اور اگر رات کی تاریکی اور ان دنوں میں صبح کے پرندوں کی ہم نوائی میں یہ سوچا کیجئے، کہہ دیا کیجئے پروردگار یہ تو وہ ہیں جو تیرے نیک بندے تھے، موسیٰ ہو، یونس ہو، ابراہیم ہو، یعقوب و یوسف ہوں، وہ تو تیرے معصوم بندے تھے، لیکن تیرا حکم سمجھ کے، تیرا وعدہ سمجھ کے، تیری امید پہ میں گناہگار بھی تو اسی لیے آ گیا ہوں۔ لہذا پروردگار تجھے اس مشکل کشا کا واسطہ، اس علی مرتضیٰ کا
کا واسطہ جس نے ہمیں تیرے دربار میں حاضر ہونے کا یہ طریقہ بتلایا. کوئی مشکل ہو تو صلوات پڑھا کرو، صلوات کے بعد دعا مانگا کرو، وہ کریم رد نہیں کرے گا. ہاں ہم صلوات پڑھ کے تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں، ہماری حاجت کو رد نہ فرمانا. اللہم صل علی محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد.